بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آدمی نے اللہ کا انکار کیا ہو یا فاسق کو فاجر بنا ہو اور زمین اور آسمان نے اسے کامیاب ہوتا ہوا دیکھا. ایسا کبھی نہیں. نیک اور صالح بن چکا ہو، اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا ہو، پھر زمین اور آسمان نے اسے ناکام ہوتا ہوا دیکھا ہو، ایسا ناممکن ہے. جو کافر اور فاسق ہیں انہیں بعض اوقات دھوکہ لگ جاتا ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بها اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. جب مجھے میری نصیحت کو بلا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا شریعت جو چیز نازل فرمائی، ایک آدمی اس کو بلا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو ناراض ہو کے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ تمام چیزوں کے دروازے ان پہ کھول دیتے ہیں. تمہیں میری بنی ہوئی چیزیں دھوکے میں ڈال رہی ہیں. تم عہدے کو چاہتے ہو، مال کو چاہتے ہو، میری طلب کوئی نہیں. دنیاوی چیزیں ہیں تو لو، اولاد بھی لو، مال بھی لو، عہدے بھی لے لو، یہ بھی لو، وہ بھی لو، اور ہو جاؤ کامیاب. شروع میں اترانے لگتے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو کہیں کے نہیں رہتے اور ختم ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کے حضور تک کے سارے واقعات لکھے. اور مسلمان بعض اوقات مسلمان کے مایوس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جب مسلمان کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. شروع میں بشیء من الخوف والجوع، شیء بہت مختصر سی آزمائش، چھوٹی چیز کو کرے. جب آدمی دین کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کی مانتا ہے، حق سمجھتا ہے، تو تھوڑی بہت آزمائش میں مبتلا ہے. لیکن اللہ کا ضابطہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. جب ایمان اور تقوی والی زندگی آتی ہے تو اللہ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ ممکن نہیں. سارے انبیاء، سارے صحابہ اور اہل اللہ کے جو واقعات ہیں، حضور بھوکے رہے، حضور پیاسے رہے، حضرات صحابہ فلاں اللہ کا ولی فلاں اس طرح سے مجاہدے میں رہا، یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. یا تو ابتدائی آزمائش تھی، وہ شروع میں اللہ آزماتے ہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی اسے نہیں دیں گے، کس کو؟ تو یا تو ابتدائی آزمائش ہوتی ہے جس میں اصل میں وہ آزمائش کیا ہے؟ اس کی ترقی مقصود ہے. اللہ آزمانا چاہ رہے ہیں وقتی طور پہ، میرے بندے تو مجھے اپنے دل میں اتار، میرے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہ دے، میں اس کو برداشت نہیں کرتا. کوئی بھی ہے تیرا، میں نے تمہیں دی، تمہاری جان ہے، تم اپنی جان کو ترجیح نہ دو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں تمہیں بھی خرید چکا ہوں، تمہارے مالوں کو بھی خرید چکا ہوں. تجھے میں نے بنایا، تیری بیوی کو میں نے بنایا، تیرے بیٹے کو میں نے بنایا، ماں باپ میں نے دیے، سارے رشتے میں نے بنائے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذکر او انثى، مرد اور عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا اور آگے سلسلہ چلایا. تو میں نے بنایا ہے، اور زمین اور آسمان
کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ میرا ہے. یاد رکھ میری ہی چلی ہے، میری ہی چلتی ہے، میری ہی چل کے رہے گی. وما تشاءون الا یشاء اللہ رب العالمین. کب کسی کی چلی ہے؟ ایسے پہلے ایسا ہوا ہے؟ تو تمہاری چل سکتی نہیں. اپنے آپ کو مت تھکا، اپنے آپ کو پریشان نہ کر. میرا ڈھنگ کا ویسا ہے، اللہ ہی کا ویسا ہے. اور اس گمان سے زندگی گزارو کہ تم میری گرفت سے آگے پیچھے ہو. سمجھانے کے لیے یہاں 4-5 گندم کے دانے رکھ کے آدمی دیکھ لے تو کیا یہ دانے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہو یوں ہے سامنے دیکھ رہے، سبھی کے دلوں کو جھانک رہے ہوتے ہیں، سبھی کی آنکھوں کو ہرم کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دلوں کے اندر جو کچھ ہوئے لگے سامنے. کسی آدمی کی وجہ سے اپنا نقصان نہ کرو، یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ کی منشا کو سمجھ کے اس کے ساتھ معاملہ کرو. دینا ہے تو اللہ کے لیے دو، اس آدمی کے لیے نہ دو. اولاد کے لیے اولاد پہ خرچ کرو، ضرور کرو، لیکن اللہ کی وجہ سے کرو. یہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے. بیوی پہ کرو، رشتہ داروں پہ کرو، پڑوس پہ کرو، اپنی جان پہ بھی لگاؤ، حکم ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. لیکن اللہ بنیاد ہو، اللہ بنیاد. مال آتا رہے 100 بسم اللہ، سارا جاتا رہے 1000 بسم اللہ. ہم مال کے غلام تھوڑی ہیں، لوگوں کے غلام تھوڑی ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. ہر آدمی اس کے دل کے بیچ میں اللہ ہے. پھر اگلی چیز وہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو تمہیں جو احکامات دیے ہیں یہ اس لیے دیے کہ اللہ کو کچھ مل جائے. تم دے سکتے ہو اللہ کو، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جو تم اللہ کو دو. اور دیے ہوئے میں اللہ دلچسپی نہیں لیتے، ضرورت ہی نہیں اللہ تعالیٰ. تمہارے اولین آخرین، مرد عورت، جوان بوڑھے بچے سب کے سب نیک ہو جائیں اور اطاعت گزار بن جائیں، کوئی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو. تم سب نافرمانی کرو، کبھی بھی نہیں ہے. من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. تم میں سے جو جتنی محنت کرے وہ اپنی جان کے لیے کر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب سے مستقل، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. تمہیں اللہ کیا یہ کیوں کہتے ہیں؟ ارے تمہاری ترقی مقصود ہے، تم صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. بھائیو اس چکر سے اللہ مجھے بھی نکال دے، ہم سب کو نکال دے. یہ جو اسباب کی جہاں ہے نا، اس میں آدمی پھنس جاتا ہے. ارے میرا ٹھاٹ باٹ نہیں دیکھتے ہو، اتنی میری ترقی، اتنے عہدے میں یہاں پہنچا وہاں پہنچا، تو کہاں پہنچا ہے، تجھے کیا پتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نکال دے. جو کچھ اس وقت دنیا کے اندر ہے نا، ہم مرغوب ہوتے ہیں، وہ چیزیں اڑنے لگی، وہ چیزیں زمین کے نیچے جانے لگی، وہ سمندر میں گئی اور اس طرح سے وہ اس طرح سے ہوا. قرب قیامت میں ایک زلزلہ آئے گا اور اس میں زمین اپنے سارے کے سارے خزانوں کو نکالے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور زمین آدمی سے بات کرے گی اس وقت، تم نے میرے اوپر یہ کیا تھا. تو آدمی حیران ہو جائے گا کہ آج زمین نے باتیں شروع کر دی. تو کہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اس لیے اللہ نے اسے حکم دیا. اس وقت جو خزانے زمین سے نکلیں گے وہ خزانے 90% ہوں گے، 10% پہلے استعمال ہو چکے ہوں گے. 90% زمین میں موجود ہوں گے. اب اندازہ لگے کیا ملا ہے ان کو اور فخر کر ہمیں یہ اور آنے والی چیزیں ہیں. ہم ان چکروں میں پڑنے والے نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اللہ کے پاس تمام چیزوں کے خزانے ہیں. سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. حضور نے
مثال دی، مختلف اولیاء بھی مثال دیتے ہیں، ایک بہت بڑا میدان ہو، جو مر چکے ہیں وہ آ جائیں، جو زندہ ہیں وہ بھی، بعد میں آنے والے وہ بھی، سارے اہل اللہ اور انبیاء آ جائیں، جس کو اللہ نے جتنی عقل دی، سوجھ بوجھ دی، اس سے مانگنا شروع کر دے اللہ سے، اللہ جتنا انہوں نے مانگا اتنا دے دے، اور اس سے کھرب گنا اور دے دے، اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، صرف تمہاری جہاں کو پال گئے۔ یہ ساتواں آسمان، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جائے کتنے جہان ہیں، وہ اللہ ہی، اللہ کے لشکر، اللہ کے خزانے، اللہ کی چراگاہیں، اللہ کے عالم اللہ ہی جانتے ہیں، سبھی کو پالتے ہیں، اور کبھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئی نہ آئے گی، اتنے بڑے خزانوں کو۔ اور اگلی چیز، اس اللہ کے ساتھ جفا، اس اللہ سے دوری، اس اللہ کی نافرمانی، اس اللہ سے نہ لینا، اس اللہ میں مشغول نہ ہونا، بہت بڑا ظلم ہے۔ حضور کے پاس صحابی آئے، دیہاتی آدمی، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیں ہمارے رب ہمارے قریب ہیں یا ذرا دور؟ اگر قریب ہیں تو ذرا آہستہ آہستہ سے اللہ تعالیٰ سے بات کریں، دور ہے تو ذرا اونچی آواز سے پکاریں اللہ اللہ کے سے۔ ابھی حضور نے جواب نہیں دیا تھا، جبرائیل امین آئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میرا رب قریب ہے یا دور ہے، ان کو بتا دو کہ وہ تو بالکل تمہارے قریب، بالکل تمہارے ساتھ۔ فَإِنِّي قَرِیب، یہ قرآن ہے، میں قریب ہوں، قریب۔ اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ میں اور آپ کے ساتھ، ہم میں سے ہر ایک کو دے، ہر ایک کی بات کو سنو، ہمارے ساتھ ہیں، ہم دو ہوتے ہیں، تیسرے اللہ، تین ہوتے ہیں، چوتھے اللہ، چار ہوتے ہیں، پانچویں تھوڑے زیادہ، اللہ ہمارے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ اللہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی خیرخواہی کو ذرا سوچیں، مائیں اپنے بچوں کی، بھائی آپس میں، قبیلے والے، زبان بولنے والے، میں اس علاقے کا ہوں، میں اس علاقے کا ہوں، میں یہ تعلقات ہیں آپس میں، دوستیاں ہیں، ذرا اس کو ذرا دیکھیں، اور کتنی خیرخواہی اٹھتی ہے کہ میں اس کے اس طرح سے کام آ جاؤں، اپنی بہنوں کے کام آؤں، اولاد، بہت ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے کو تمام انسان، جنات، چرند، پرند، درند، حشرات الارض سب میں تقسیم کر دی۔ اس کی وجہ سے تم نے آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں شروع کر دی، ایک دوسرے کے خیرخواہ بن گئے۔ یہاں تک کہ مسلم شریف کی روایت یہ ہے کہ جنگل کے وحشی جانوروں نے اپنے بچوں سے محبت کرنی شروع کر دی۔ اور بخاری شریف کی روایت کیا ہے کہ گھوڑی جب دودھ پلاتی ہے تو اپنے پاؤں کو اونچا کر دیتی ہے، پچھلے پاؤں کو، تاکہ اس کی بچی یا بچہ سہولت سے دودھ پیے۔ وہ اللہ کی اس محبت، اس رحمت کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اخر اللہ 99، اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، یرحم بہا عبادہ، ان 99 حصوں سے اپنے بندوں سے محبت کرتے۔ اب اندازہ لگائیں کیسے وہ ہمارے اللہ کرے گا، ہم دعا مانگیں، اس راستے میں چلتے رہیں اللہ کی اطاعت کی طرف، یہ میری اور آپ کی آنکھیں اللہ کو دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ لا تدرکہ الابصار ویدرک الابصار، آج ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اتنی طاقت آج دنیا میں نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ وہاں اپنے رب کے لیے جی رہے تھے، اپنے رب کے لیے ہنس رہے تھے، اپنے رب کے لیے رو رہے تھے، اپنے رب کے لیے دے رہے تھے، اپنے رب کی وجہ سے چلنا پھرنا تھا، کپڑے پہننا تھا،
اتارنا تھا، دینا تھا، لینا تھا، سانس لینا تھا، دھیان میں اسی کو بسایا، سوچوں میں وہی، تذکروں میں وہی تھے، خفیہ بھی اور علانیہ بھی، دن کو بھی رات کو اسی میں اللہ نے توفیق عطا فرمایا، اسی کے لیے زندہ رہے، اسی کی زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض اہل اللہ تو ایسے ہوں گے موت کے وقت اللہ کی طرف سے سلام آئے، موت کا جبرائیل امین کو بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کہ سلام کہو میرے بندے کو، دکھاؤ جنت میرے بندے کو، تاکہ اندر سے جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو وہ اللہ جو مصیبت تھوڑی سی پریشانیاں بھیجتے ہیں تو وہ استعداد بنانے کے لیے، میرے بندے میرے علاوہ تم کسی کو ترجیح دو کہ چند پیسے میں تمہیں دے دوں، بس اسی میں مشغول ہو جاؤ گے۔ چھوٹا بچہ بازار سے کوئی کھلونا لا کے بچے کو دے دو، کہ میرا، ابو آپ کو میں نہیں دیتا، یہ میرا ہے، ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔ ابو بڑا سمجھتا ہے، بچہ ہے، چھری کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، روتا ہے، سردی ہے پانی میں چلا جاتا ہے، لیکن بڑا سمجھتا ہے۔ میرے بندو بالغ ہو جاؤ، جوان ہو جاؤ، عقل مند ہو جاؤ، الکیس من دان نفسہ، پہچانو اپنے آپ، کہیں ایسا نہ ہو ان چکروں میں پڑھ کے مجھے بھول جاؤ۔ کبھی میں دینے لگوں تو تمہیں آزمانے کے لیے ہوگا، تم سے لینے لگوں تو آزمانے کے لیے ہوگا، وہ سب کچھ خوشی ہے، غم ہے، تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو مجھے بھول جاؤ۔ تو آزمائش کے لیے اللہ والوں پہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے ان کی ترقی کے لیے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ بکھیر دیتے ہیں، قدموں میں ڈال دیتے ہیں، دنیا قدموں میں آ جاتی ہے۔ جو آدمی آخرت کو اپنا نصب العین بنائے گا، دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آ جائے گی، ذلیل ہو کر، یہی حدیث میں الفاظ آتے ہیں، ذلیل ہو کے آ جائے گی قدموں میں۔ اور اس کے بعد جب اللہ والے حقیقت کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، تقدیر کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو سمجھتے ہیں، پھر وہ دنیا کی طرح بے رغبت ہو جاتا ہے کہ ضرورت کی تو میں لوں گا، لیکن اس کو غربت سوار کر کے اپنے لیے حساب کتاب کو ترجیح دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئے گا لگا دوں، ادھر سے آئے گا ادھر لگا دوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یوں خرچ کر رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لگا رہے، آتا ہے تقسیم، آ رہے تقسیم، اپنے آپ پہ بالکل تھوڑا سا لگا۔ تو زمین و آسمان نے فاسق، فاجر اور کافر کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھا، اور اہل اللہ کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ اب مسئلہ یہ ہے اہل اللہ والے بنے کیسے؟ اہل اللہ کسے کہتے ہیں؟ ایک کوئی بس آنکھ بند کر کے ذکر کوئی ہوا میں اڑنے لگا تو بس اہل اللہ بن گیا، مجھ سے پانی میں وہ ڈالنے لگا۔ رابعہ بصریہ جب چلی گئی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو دیکھا تو وہ سمندر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی نگاہ جب ان کے اوپر پڑی تو اس ہوا میں انہوں نے اللہ اکبر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس کے بعد آواز لگا کے کہا حسن بصری اچھی طرح سے سن لو، نہ سمندر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنا کمال کی بات ہے، نہ ہوا میں، تنکے بھی سمندر میں بہتے ہیں، دریا تنکوں کو بھی بہاتا ہے اور ہوا تنکوں کو اڑاتی ہے، تنکے اڑتے ہیں، کاغذ ردی کاغذ اڑتے رہتے ہیں۔ ہم کرامتوں کے میں پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں یہ محمد ہے نا، یہ محمد میرے رسول ہے، یہ میرے رسول ہے، یہ نبی ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ کے رسول ہونے کا؟ کبھی تم نے جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ کبھی کوئی خیانت کی؟ کبھی بے حیائی میں دیکھا ہے؟ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ جانتے ہی نہیں تھے، خیانت کو جانتے ہی نہیں تھے۔ تم نے دیکھا نہیں تمہارے ساتھ 40 سال یہ رہے، کیسے رہے؟
میں نے ان کو اپنی مرضی پہ چھوڑا ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب بولے ہیں میرے نبی جب میں نے وحی کی. بس تم سمجھو کہیں نہ سمجھو کہ ان کا بولنا ان کا ہے، زبان ان کی حرکت میں آئی ہے، حقیقت میں وہ میری وحی ہے. وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع. وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ہے قرآن پاک، اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث مبارک. دونوں اللہ کے کلام. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے اس لیے حدیث کہا گیا، حضور کی بات بتائی گئی. سچ ہے یہ بھی اس لیے کہ زبان حضور کی استعمال ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں کلام اللہ. بس ختم ہو گئی بات. میرے نبی جو ہنسے ہیں تو بلا وجہ نہیں ہنسے، تمہیں سمجھانے کے لیے ہنسے ہیں. ہنسنے کی یہ مقدار ہے. کان ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم التبسم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم کھلکھلا کے ہنستے بہت زیادہ، تو وہ جو حضور کا ہنسنا ہوتا تھا وہ ہنسنا مسکراہٹ ہوتی تھی حضور کی. حضور کھلکھلا کے ہنسنے کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ذرا کھلے، حضور کے یہ دانت زیادہ ہنسی آتی، یہ دانت اندر والے یہ نظر آتے تھے. یہ ہم نے سمجھایا میرے نبی جی ہنسو اس طرح سے تاکہ سب کو پتا چلے کہ ہنسنا کیسا ہوتا ہے. چلو میرے نبی تو ایسے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جھک کے چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے ایسا لگتا تھا اونچان سے نیچان کی طرف آ رہے ہیں، ذرا آگے کو جھک کے چلتے تھے. میرے نبی جی یہ ہے چلنے کی چال. یہ تیرے رب کو پسند نہیں اس لیے تجھے اس طرح سے اللہ نے چلایا. بعد والوں اپنی چال کو اس طرح سے اختیار کرو. کھانا کھاؤ تو جھک کے کھایا کرو، دونوں پاؤں پہ بیٹھ کے جھک کے کھایا کرو اگر عذر نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں یوں پاؤں یوں رکھ کے جھک کے کھایا کرتے تھے. تو کسی نے دیکھ کے کہا آپ تو غلاموں کی طرح سے کھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا غلام ہی تو ہوں، غلام بھی تو ہوں، صلی اللہ تمہیں غلام ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈال ایک ایک چیز محفوظ ہوئی، حضور کے اخلاق محفوظ ہوئے. قصہ لمبا ہے. وہ جو یہودی تھا حضور کو قرض دیا تھا، اور جان بوجھ کے قرض دیا تھا. یہ بات نہیں تھی کہ اس نے اتفاقی طور پہ اس طرح سے یا کوئی اور مسئلہ نہیں، جان بوجھ کے. کچھ دیہاتی لوگ آئے تھے، مسلمان ہوئے، اوقات سالی میں مبتلا ہوئے. کوئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، خطرہ یہ مرتد ہو جائے گا. اب حضور سوچ رہے تھے کس طرح سے کر لو. اتنے میں وہ یہودی موقع پا کے آ گیا، آزمانا چاہ رہا تھا. میں آپ کو دیتا ہوں پیسے. اس وقت جو بھی تھا درہم اور جو بھی تھے یا کھجوریں تھی، میں آپ کو دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ٹھیک ہے میرے پاس تو نہیں ہے، میں بعد میں آپ کو دوں گا. وہ دن مقرر ہوگا اور حضور نے بھیج دیا. اپنے لیے قرض نہیں ہے یہ، ان کے لیے. ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، صحابہ موجود ہیں اور آ کے برا بلا کہنے شروع کر دیا. ارے قریشی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں پہلے سے پتا ہے، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم دھوکے باز ہو، تم وعدہ خلاف ہو، تم اس طرح کرتے ہو. حضور بھی ہیں، حضرات صحابہ بھی ہیں. میرا قرض صحابہ کہاں برداشت کر سکتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اجازت دے، یا رسول اللہ اجازت، یا رسول اللہ اجازت. مختصر قصہ، حضور نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا اس کا قرض ادا کر. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا، مجھے ترغیب. عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں اے عمر تمہیں مجھے کہنا چاہیے کہ آپ اپنا قرض ادا کریں، اور اس کو ترغیب دینی چاہیے کہ سہولت سے لے لو. یہ کیا کیا تم نے؟ جاؤ قرض ادا کرو. قرض عمر رضی اللہ عنہ نے ادا کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کچھ زیادہ کر کے دے دیا. اس پہ اس نے تعجب سے کہا کہ یہ سب کچھ ہے تو عمر، مجھے تو حضور نے فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، یہ دے دو. اسی وقت مسلمان ہوا. پھر کہا عمر تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہ میرا نام یہ، میں فلاں یہودی ہوں. عمر نے کہا ارے تیرا ناس ہو جائے،
تو اتنا بڑا عالم ہو کہ تم نے ایسا کیا حضور کے ساتھ؟ اس میں اس نے کہا میں نے جان بوجھ کے کیا تھا، ساری نشانیاں تو میں نے حضور کی پڑھی لی تھی، لیکن ایک نشانی کے بارے میں مجھے تھا کہ وہ آزمائے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھی۔ حضور کی یہ شان ہوگی جس قدر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ غصہ ہوتا جائے، کوئی آدمی بدتمیزی کرے، حضور کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہاں سے زیادتی ہو رہی ہے، یہاں سے علم بڑھتا جا رہا ہے، علم بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے تو حضور سرخ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹ جائے، لیکن اپنی ذات کے لیے بدلا نہیں۔ اخلاق حضور کو سمجھائے اللہ تعالیٰ نے، نماز حضور کو سمجھائی، میرے نبی جی آ جاؤ میری طرف، کھڑے ہو جاؤ، قم اللیل الا قلیلا۔ شروع میں تو حضرات صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات میں جو تھوڑے حصے کے لیے آرام کرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے مناجات، اللہ چاہ رہے آئے میرا بندہ۔ اللہ سے ملاقات کو کون نہیں چاہے؟ یہ جو ہماری نمازوں کا مسئلہ ہے نا، بہت خطرے کی چیز ہے بھائیوں، بہت خطرے کی چیز ہے۔ نماز کے بارے میں ایک صاحب کو بڑا دکھ ہوا مسلمان کے منہ سے، کہنے لگے دنیا ترقی کر کے وہاں تک پہنچے، تم اپنی نماز میں لگے ہوئے ہو اور کرو نا، ادھر سے حملہ ہو جائے تم اللہ اکبر کہو۔ کہ اگر نماز ہوتی تو آسمان نیچے زمین اوپر چلی جاتی، آسمان نیچے آ سکتا۔ نماز کو سمجھا کیا؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو۔ کیا کچھ نہیں ہوا نماز میں؟ کیا کچھ نہیں ہوا؟ آج ہم نے فرق نہیں جانا، اسباب الہیہ اسباب فطری کو سمجھے۔ اسباب فطری یہ جو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے، استعمال کرو، ٹھیک، لیکن حکم کی بنیاد پہ کرو۔ اگر حکم کی بنیاد پہ کرو گے تو اللہ چاہیں گے تو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ دکانداری کرو، ہر دکاندار کو مل جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں اجازت ہے، لیکن ساتھ حکم اللہ کا لگا ہوا، اور حکم پورا کر کے بھی اللہ کی مشیت پر ہے۔ دکانداری کی نقصان ہو، کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ ملازم ہوا، ملازمت کی وجہ سے بڑے عہدے کی وجہ سے جان چلی گئی، بڑے عہدے کی وجہ سے جیل جانا پڑا، بڑے مال کی وجہ سے جان چلی گئی، بیٹا قتل ہوا، اغوا ہوا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ چاہیں گے تو دے دیں گے، وعدہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے پورا وعدہ ہے۔ جیسے قسم کھائی جا سکتی ہے، اس طرح سے ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے، لیکن بنے تو صحیح نماز۔ اب خدا ذرا سوچے، 20 سال کی، میں دنیاوی کسی عہدے کی نفی نہیں کرتا، حکم کی بنیاد پہ سب کریں، بندے بن کے کریں، امتی بن کے دنیا کے کاموں میں لگ جائے، ورنہ جہنم بھی جہنم ہے۔ بندے بن کے کریں، لیکن اسباب الہیہ کو نظر انداز کر کے اسباب فطری میں لگ جانا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آل اللہ کے قصے تو پڑھتے ہیں، وہ فلاں عبد الرحمن بن عوف تھے، ایسے کے ایسے، لیکن ذرا تم نے سمجھا اس کی مالداری کس طرح کی تھی؟ بیمار ہوئے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے مال کو صدقہ کر دیا، پگڑی بھی اتاری، اور پتہ نہیں ایک اور تسمہ تھا کوئی اس طرح چیز باندھنے کے لیے، وہ بھی صدقہ کر دیا۔ حضور کو جب پتہ چلا، حضور نے بھیجا، جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے سلام بھی بھیجا ہے، یہ بھی کہا کہ تم اتقاء اللہ، تم ان لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بری کر دیا ہے، اور اللہ نے مال تمہیں واپس کر دیا، جاؤ استعمال کرو۔ پوچھو عبد الرحمن بن عوف سے کھانا کھاتے ان پہ کیا گزرتی تھی؟ لوگوں کی بڑی دعوتیں ہو رہی، مختلف کھانے پک رہے ہیں، اور جب دسترخوان لگتا ہے تو رو کے کھانا کھایا نہیں جاتا۔ حضور کے زمانے میں تو ہم نے کھانا اس طرح نہیں دیکھا تھا، حضور کے زمانے میں تو نہیں دیکھا تھا، ہچکیاں بنتی تھی چلتے چلتے، کھانا چھوڑ کے اٹھ کے جایا کرتے، کھانا نہیں کھا سکے۔
اوروں کو کھلاتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو بھائیوں اسباب الہیہ کو بھول جائیں اور اسباب فطری میں گم ہو جائیں. ہمارا رخ اس وقت بدلا ہوا ہے، اعمال کی محنت چھوٹ گئی. پھر سوال بھی کرتے کیا یہ حرام ہے؟ بھئی سمجھ کے کرو، سمجھ کے ہم کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ایک آدمی FSC کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کتنے سال لگتے ہیں؟ 17-18 سال لگتے ہیں. پھر میڈیکل کالج میں لگتا ہے 5 سال اور لگ جاتے ہیں. تو 22 سال 24-25 سال کے بعد پھر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. اسی طرح انجینئر ہے، کسی اس طرح فوج میں جاتے ہیں دوسرے، پھر جا کے کچھ پیسے اسے مل جاتے ہیں. لیکن اب ذرا بھائی نماز کے لیے ہماری کتنی محنت ہے، ہم نے کتنا وقت لگایا نماز کے لیے. ہماری نماز کی پرائمری، ہماری نماز کا پریپ، پھر آگے جا کے میٹرک اور مڈل کبھی ہم نے سوچا ہے؟ وہی نماز جو پہلے دن تھی وہی نماز چل رہی. اب نماز کے لیے وقت نکالنا، وہی نماز کے الفاظ تو ٹھیک کرو، نماز کے لیے پاک تو ہو جاؤ. ظاہری طور پہ وضو کرو، اندر کو بھی کبھی سوچا ہے اندر کو بھی صاف کیا جاتا ہے؟ اندر سے پاک ہو جاؤ، حسد سے، بغض سے، کینے سے، غیبتوں سے، چغلی سے، ادھر ادھر کی گندگیوں سے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو پاک کرو. ورنہ بھائیوں رمضان کا مہینہ ہے، گزارش ہے اپنے کھانوں کو ہم پاک کریں. ورنہ رمضان میں شب قدر میں بھی، کیونکہ جب آدمی حرام اندر چلا جاتا ہے دعا سے گیا. اس لیے ضروری ہے ہم سیکھ لیں، نماز کو سیکھیں. اگر اچھی طرح سے وضو کر لیتے، توبہ تائب ہو کے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، پہلی ہی تکبیر دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. جو دنیا خرچ کر کے کام نہیں ہوں گے وہ ایسے ہوں گے. بدر میں کیا ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشہور واقعہ ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا یا رسول اللہ بس کر دیں، بس کر دیں، آپ اتنے تڑپ رہے، رو رہے اللہ کے سامنے، نماز پڑھ رہے، اللہ فتح دیں گے. علی رضی اللہ عنہ واقعہ میں گیا باہر، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، کرتے کرتے یہاں تک کہ فتح ہو گئی. کیا کچھ نہیں ہوا نماز میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. موقع اللہ نے دیا ہے رمضان المبارک کے میرے بھائیوں، اس میں 1-2 گزارشیں کرنی تھی. حقوق بڑے پامال ہو رہے ہیں. جو آدمی قطع تعلقی کرنے والا ہوگا شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اس دن ساری سے گزارش کیا، آج کا دن بھی ابھی ابتدا ہے، آج پہلا روزہ ہے. جن جن سے ہماری ناچاکی ہوئی ان سے جا کے معافی مانگے. وہ ظالم ہے تو جا کے کرے، خود ظالم ہے تو پھر تو مسئلہ ہی خراب ہے. ایک دفعہ معافی مانگے، سلام کرے، وہ معاف کرے نہ کرے بات کی بات. چاہے بہن ہے، چچی ہے، چچا ہے، خالہ، پھوپھی، جو بھی دوست ہے، کسی کا حق ہے تو فوراً ادا کرنے کی کوشش کرے. دوسرے نمبر پہ گزارش ہے حرام مال سے افطاری نہ کریں، حرام مال سے سحری نہ کھائیں. معذرت ہے، حرام کی شرح ہم نہیں کر سکتے. اگر وہ حرام آئے گا دعا سے کہیں. اس لیے بے شک قرض کسی سے لیں اور رمضان کو بالکل پاک و صاف کریں. اور اگلی چیز، اپنی آنکھ اور کان اور زبان حرام دیکھنے، حرام سننے، حرام بولنے سے بچے. غیبت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معجزات تھے. 2 عورتوں کے بارے میں قصہ مشہور ہے. وہ آئی دونوں، ان کو پریشانی و تکلیف ہو رہی تھی. حضور نے پیالے آگے کیے کہ کرو. جب دونوں نے کی تو تازہ خون اور گوشت کے ٹکڑے نکل گئے. کہا حلال سے تو تم نے روزہ رکھا لیکن حرام سے افطاری. اس لیے حرام سے ہم بچنے کی کوشش کریں. اپنے کانوں کو بند کریں. کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ ہمارے سامنے کسی کی غیبت کرے. ادھر ادھر کی چیزوں میں مت پڑے. کمیاں نکالنا آسان، وہ چور، وہ ڈکیت، وہ فلاں، اس کے لیے کیا کیا یہ غائب بیچ میں سے بڑا آسان ہے لوگوں کے بارے میں کہنا. کوئی بھی ہے، الف با جیم دال اوپر نیچے جو بھی ہیں کہتے تو ہیں. اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہم سے پوچھے بتاؤ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟
جج کے سامنے ہمیں بلایا جائے اور ہم سے پوچھا جائے یہ تم نے بات کی ہے اور دلیل دو، کہاں ہے گواہ بتاؤ، ہے ہمارے پاس جواب؟ اللہ کے سامنے جا کے کیا جواب دیں گے؟ اور دوسری بات، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ کہا تو تم نے لیکن کیا تم پہنچ نہیں سکتے تھے وہاں، دعا بھی نہیں مانگ سکتے تھے، ہمارے سامنے رو بھی نہیں سکتے تھے، تو اس لیے لایعنیوں سے بچیں اور اپنے اوقات کی حفاظت کریں، نظام الاوقات بنیں۔ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مہینہ ہے، روزانہ دعوت دینے کا مہینہ ہے، اس کے لیے اوقات ہمارے متعین ہونے چاہیے، اپنے آرام اور راحت کے لیے وقت کو نکالیں تاکہ عبادت یکسوئی سے ہو جائے۔ یہ جو ہماری افطاریاں ہوتی ہیں اور ہماری سحریاں ہیں، افطاریوں کی قدر کی جائے، افطار پارٹیوں میں چلے میں منع نہیں کرتا، رمضان میں وسعت ہونی چاہیے، افطاریاں کروانی چاہیے، ہمیں روزوں کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن ایسی افطاری جس میں نماز بھی غائب ہو جائے، نماز میں تاخیر ہو جائے، دعا بھی نہ ہو، ہونا یہ چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کا وقت آتا کچھ کھجوریں کھا کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد باقی کام جو بھی کھانا ہوتا تھا کھا لیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے کا وقت دعا کے لیے ہوتا تھا۔ رمضان میں افطاری کا وقت ہو اور دعا قبول نہ ہو، سحری کا وقت ہو اور دعا قبول نہ ہو، ایسا نہ ہو ہم افطاری کے لیے بلائیں، گھر والے سارے کے سارے آخری وقت تک کچن میں کھڑی، اتنے میں اذان ہو رہی ہے، ادھر سے روٹی پک رہی ہے، کھجور کھا رہی ہے اور افطاری ہو رہی ہے، گھر والے کے لیے ہاتھ اٹھانے کا کوئی وقت نہیں، مہمان بیٹھے ہوئے، اب کھانا پڑا ہوا ہے، کہاں باتیں ہوتی ہیں، دعا نہیں ہوتی، اتنے میں ایسے ٹوٹ پڑے، اچھا چلے نماز یہیں پہ پڑھیں گے جی، مسجد نہیں جائیں گے، یہاں پہ نماز پڑھیں گے، مسجد کی نماز بھی غائب ہو جائے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے سب کو کہا جائے، گھر والوں کو بھی آدھا گھنٹہ پہلے اپنا کام کاج، ٹھیک ہے ہم ذرا ٹھنڈے پکوڑے کھائیں گے کوئی بات نہیں، یہ جو وقت ہے مغرب تک ہے، اللہ کے ساتھ انابت کا وقت ہے، ہم کہاں پہنچے ہیں اس وقت ہمیں معلوم نہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں معلوم نہیں، کہاں دین مل رہا ہے، جا کے دیکھیں جگہ جگہ ہر شعبے کے اندر دین ہی یتیم نظر آتا ہے۔ شکر ہے اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ فضل فرما رہے ہیں، اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے دن رات کچھ نہیں دیکھا اور رو رو کے یہاں تک اس کام کو پہنچائے، تھوڑی رونقیں نظر آ رہی ہیں، لیکن پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے کیا حال ہو رہا ہے ہمارا، مسلمان کس حال میں، کس قصب کرسی میں زندگی گزار رہے ہیں، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے، پھر کفر کتنا ہے، مسلمان کتنے ہیں۔ صرف یہ بات دیکھی جائے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات ہوتے اور یہ حالات حضور دیکھ لیتے، حضور پہ کیا گزرتے، جب مکمل دین موجود تھا مدینے میں 100%، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک صحابی مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد بے نمازی بھی ہو، اللہ کی نافرمانی بھی کرنے والا، کوئی بھی ایک صحابی حضور کے طریقے کو چھوڑنے والا ہو، ایسا کیا ممکن ہے؟ جتنا دین نازل ہوا مکمل ہوا آخر میں، آخری آیتیں بالکل حضور کی وفات سے کچھ دن پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن جتنا دین نازل ہوا اس دین پہ 100% صحابت ہے، تو پھر حضور روتے کیوں تھے؟ دین جب مسلمانوں میں زندہ تھا تو حضور کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے میرے نبی جی اگر یہ کافر لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو کیا آپ ذبح شدہ بکری کی طرح سے تڑپا کے اپنے آپ کو ختم کر دیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے رویا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر و متواصل الاحزان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے، ہر وقت غمگین رہا کرتے تھے، جنت حضور کے سامنے، جہنم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنت اور جہنم کو دیکھا، جس کی وجہ سے تڑپتے تھے۔ حضور فرماتے ایسا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کے کنارے میں میں کھڑا ہوں
اور تم پروانوں کی طرح سے آگ میں گر رہے ہو، تمہاری حجج کو ککوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں نکال رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا ہے، اس میں ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، پھر قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن پاک کو نازل فرمایا تھا، تو قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں باقاعدہ جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور کیے۔ ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، بدر بھی رمضان کے مہینے میں، فتح مکہ بھی پہلا اور آخری مارکا، یہ دونوں کے دونوں رمضان میں سمجھایا جا رہا ہے رمضان کی کتنی قدر ہے، رمضان میں کیا کیا جائے، اور کچھ نہ ہو رمضان میں صرف اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اس میں کون سی شک والی بات ہے؟ 49 کروڑ تو سمجھانے کے لیے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جانتے ہیں کتنا اللہ اجر کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حضرات، ایک ضروری اعلان سنیں، میری اور آپ کی، سارے عالم کے انسانوں کی کامیابی پورے دین کے اندر، یہ کہتے نہیں کہتے، پورا دین سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں محنت کرنا، یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ ہمارا خروج ہے، ہماری جو محنت ہے، 100% دین پوری دنیا میں، صرف اس زمانے میں نہیں، قیامت تک زندہ ہو جائے، باقی رہے، جتنا دین موجود ہے وہ باقی رہے، مٹا ہوا زندہ ہو جائے، اور سارا کا سارا قیامت تک باقی رہے۔ اس بنیاد پہ خروج ہے، تو کروڑوں کے اعتبار سے اللہ ہی جانتا ہے کتنے کروڑ کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ہر نفل فرض نہیں بنتے ہیں، لیکن فرض اتنا ثواب مل جاتا ہے، اور فرائض 70 گنا، ہر عمل 70 گنا۔ اب اندازہ لگائے کہاں سے کہاں تک بات پہنچی۔ اس لیے ہماری یہ چاہت ہو ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ آج مزاج ہی بدل گیا میرے بھائیوں، گزارش ہے، وقت انشاءاللہ دیا جائے گا، تسلی سے وقت دیں گے، وضو کا وقت بھی مل جائے گا، بات کو تکمیل تک لے جانا، آخر تک لے جانا، آخر تک سننا۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت اعلان ہوتا ہے، قوموا مغفورا لکم، ارے کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے ساتھ الجزائر کے ایک مہمان تھے، سلمان، بیچارے آنکھوں سے معذور ہو گئے، پہلے ٹھیک تھے، تو جب تعلیم ہوتی، بیان ہو جاتے ہیں تو ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں قوموا مغفورا لکم، اللہ نے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ۔ ظاہری معنی تو یہی بنتا ہے۔ تو جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اس وقت پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، صرف تمہارے گناہ معاف نہیں ہوئے، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ نے نیکی میں تبدیل کر دیا۔ ہاں، عذر کی وجہ سے کوئی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، عذر نہ ہو، محض جانا، وقت یہاں الحمدللہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے بیانات بھی ہوتے ہیں، وقت بھی دیا جائے، ساری چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، وقت مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج میرے بھائیوں، بڑا دکھ ہے، ہمارا مزاج ہی بدل گیا، اللہ کے راستے میں نکلنا، جان کا سودا کرنا، یہ بات بھول گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں، دودھ پینے والا بچہ، وہ بتایا میدان جنگ میں کیا کرے گا، کیا کر سکتے ہو؟ عورت حضور کے سامنے اپنے لگتے جگر کو پیش کر، حضور نے فرمایا یہ کیا کرو اس بچے سے؟ اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے اس کی کمی سے پکڑ کے ڈال بنائے اس کو، وہاں سے کوئی کافر آپ پہ حملہ کرے تو اس کو آگے کر دیں، اس کے ٹکڑے ہو جائے، آپ بچے۔ عورتیں، مرد تو دور کی بات ہے، ایک عورت ہے ام ورقہ رضی اللہ عنہ، حضور کے بالکل پڑوس میں تھی، وہ آئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، لعل اللہ یرزقنی شہادت، ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی شہادت دے، ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا ارے تم تو شہیدہ ہو، تم شہیدہ ہو۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہتے ہیں یہ شہیدہ کو دیکھنا چاہتے جاؤ ام ورقہ کے پاس، اور شہیدہ کس طرح سے ہوئی؟ قصہ مختصر، آخر میں ان کے 2 خادم تھے، ایک مرد ایک میاں بیوی، انہوں نے ان کے گلے کو دبایا، کپڑا منہ پہ ڈالا اور شہید ہو گئے۔
لیکن ان کی چاہت یہ تھی اللہ کے رسول ہو سکتا ہے میں بھی شہید ہو جاؤں، مردوں کا تو کیا کہنا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ کیا ہوا، ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنے مسائل کے لیے ہم سب رکاوٹ سمجھنے لگے، کیسے نکلوں جی، مسائل اتنے نہیں ہیں، خرچے ہیں، یہ ہے وہ، ہائے میرے بھائیوں، ہم گرتے گرتے یہاں پہنچے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور فقیر ہو جائیں، غریب ہو جائیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، کہا جائے گا اللہ کا وعدہ، اللہ ضرور بھی ضرور اس آدمی کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد میں لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان ہماری مدد میں لگ جائے گا۔ تو تیار ہے؟ دیکھو جب تشکیل ہوتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں نقد مطالبہ کرو، اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، خاص طور پہ وہ احباب جن کے ابھی تک 3 چلے نہیں لگے، یہ کہ ہم نقد تیار ہیں بالکل۔ نقد کا مطلب کیا ہے؟ اب میں بس پکا ہوں، میں آج ہی کوشش کروں گا، گھر والوں سے رابطہ کروں گا، ادھر جو میں چھوٹے موٹے کام ہیں وہ پورے کروں گا اور نقد اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔ نقد جائیں گے، نقد اللہ تعالیٰ کی مدد متوجہ ہو جائے گا۔ صحابی رسول نے بیوی کے ساتھ ملے اور ابھی غسل نہیں کیا تھا، اعلان ہوا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، چھوڑ کے چلے گئے اور گئے، جاتے ہی شہید ہو گئے۔ اور وہاں پہ کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بھائی ان کو فرشتے نہلا رہے ہیں، ذرا پوچھو تو صحیح وجہ کیا ہے؟ پتا چلا تو نہائے بغیر نکلے۔ نقد نکلیں گے، جنت ملے گی، دنیا کے قدموں میں آ جائے گی۔ تو تیار ہے جی؟ تھوڑی دیر میں تشکیل ہوگی، تمام احباب سے گزارش ہے یہ چلنے پھرنے کی فضا نہ بنائے جائے، سارے تشریف رکھیں۔ اب وہ احباب فرمایا جن کے ابھی تک 3 سے نہیں لگے وہ اللہ کے راستے میں نقد نکلیں گے جی، ہمت کریں، مجمع بیٹھا رہا ہے، کھڑے ہو جائیں جی، ماشاءاللہ زیارت کروائیں جی، کھڑے ہو جائیں بھائی۔ باقی احباب سے گزارش ہے بھئی یہ چلت پھرت کی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشکیل ہو جائے گی، آپ خود دیکھ لیں گے دیر کتنی لگتی ہے، بس کھڑے ہونے والوں کو کھڑا ہونے دیں اور باقی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں، دل میں ان کے لیے دعا مانگیں۔ آج یہ 3 چلے کے لیے ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے، یہ پتہ نہیں کتنے ملکوں میں چلے جائیں گے، کتنے لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ کھڑے ہو جائیں جی ماشاءاللہ، ہمت فرمائے۔ جن کے ابھی تک 3 چلے نہیں لگے، 3 چلے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہمت فرمائے جی ماشاءاللہ، جی ہمت فرمائے جی، جی ماشاءاللہ، جی نوجوان اللہ آسان فرمائے، اللہ قبول۔ اور کھڑے ہو جائے جی ماشاءاللہ، اور ہمت فرمائے ماشاءاللہ، جی اور فرمائے جی ماشاءاللہ، جی بے شک کچھ وقت لگ جائے، ابھی کوشش کرو، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے انشاءاللہ۔ ہمت فرمائے جی ماشاءاللہ، کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جائے جو پوری کوشش کریں، کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ، جی ہمت فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں کوشش کریں جی، اور جی اور فرمائے ماشاءاللہ۔ کیا نام بھائی صاحب کا؟ جی اپنا نام بتائیں ماشاءاللہ، اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کے نام لکھوائیں، تشکیل والوں کے پاس نہ آئے، اپنی جگہ کھڑے ہو کے نام لکھوائیں، بیٹھے رہے جی، ابھی تشکیل ذکر کریں، اللہ کی متوجہ ہو جائے، دعائیں مانگیں جی، اور فرمائے جی ماشاءاللہ، ابھی بیٹھے رہے جی۔ اچھا جی، اس مجمع میں 3 چلے والے احباب ہوں گے، ہر سال 3 چلے کے لیے کون کون تیار ہے جی؟ اب ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں وہ پرانی بات ہو گئی، چلے کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ، جو ہر سال 3 چلے کے لیے تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے۔ بھائی ابھی جانا نہیں ہے بھائی، جب تک ممبر سے اعلان نہ ہو تب تک کوئی نہ جائے۔ ہر سال 3 چلے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چلہ لگانا پرانی بات ہو گئی، اب جو مجموع متوجہ ہو رہا ہے سنبھالنے کے لیے جی، تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں جی ماشاءاللہ، تشریف رکھیں جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے گزارش ہے بھرپور وقت ملے گا انشاءاللہ، تشریف رکھیں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشکیلیں ہوں گی، تھوڑی دیر میں مکمل ہوگی تشکیل، جہاں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہی جانتے ہیں فرشتے کتنا رش کر رہے ہوں گے، جب نیک آدمی عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ فخر کر رہے ہوتے ہیں،
فرشتوں نے تو یہ تو کہا تھا نا، آپ ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ایسی مخلوق کو جو قتل و غارت کرے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی۔ اب جب نیک کام ہو رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیکھو میرے بندے یہ کہ ایک مرتبہ آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، بس یہ سبحان اللہ کہہ دیا، فرشتہ آیا ریشم کے رومال میں اس سبحان اللہ کو جمع کیا یوں کر کے لے کے چلا گیا اور عرش پہ چھوڑ دیا۔ اب یہ سبحان اللہ عبداللہ نے کہہ دیا سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ پر جا کے عبداللہ کہتا رہے گا، عرش پہ کہتا رہے گا، میرا اور آپ کا تذکرہ ہوگا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا۔ اب جب دین کا مطالبہ ہو جائے تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جان لگانے کے لیے کھڑے ہو رہے، ہم جائیں گے اللہ کے پاس، اے اللہ تو ہمیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے عوارض ہماری کمزوریوں کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، ہم پتہ نہیں جا سکتے نہیں۔ ہماری مسجد کے ایک ساتھی 3 سال پہلے سال کے لیے تشکیل ہوئی کراچی میں، وہاں مکی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھی، اٹھنے لگے، اسی وقت ختم ہو گیا، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ امیر بھی تھے اپنی جماعت، پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے ہمیں تو معلوم نہیں ہے، اے اللہ میں تیار ہوں، اے اللہ میرے دل میں ڈال دے، اے اللہ میرا دل نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اور میں گھبراتا ہوں، چھوٹے چھوٹے مسائل سے ڈرتا ہوں، دل میرا ادھر متوجہ ہے، اگر موت آئی تو کیا ہوگا، سب چھوٹیں گے نہیں چھوٹیں گے، لیکن دل میرا مانتا نہیں۔ اے اللہ تو فضل فرما، اے اللہ میرے لیے آسان کر لے، اب اس مجمع کے لیے آسان کر لے، کم از کم اتنا تو ہے اللہ اوروں کے لیے تو آسان کر دے۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم اوروں کی خیر خواہی میں لگ جائیں گے، اللہ میری اور آپ کی خیر خواہی میں لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں لگانے کی توفیق عطا فرمائی نکل گئے۔ 40 دن جو آدمی لگائے میرے بھائیو اللہ کے لیے، 40 دن فارغ کرے گا اللہ اس کے دل کو علم اور حکمت سے بھر دیں گے۔ 40 دن جو 3 مرتبہ 40 دن لگائے تو کچھ نہ کچھ اللہ نے سوجھ بوجھ عطا فرمائی۔ یہ تو الفاظ زبان پہ آ گئے نا، یہ کام ہمارا کام ہے، اللہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیے، زبان پہ تو آتے ہیں۔ اب اللہ نے یہ سمجھایا، ساری دنیا اس وقت انتظار ہے کس ملک کو لے لیں۔ جب آپ خود جائیں گے تو نہ روئے تو پھر آپ سے میں بتا دیں، جس ملک میں جائیں گے رونا ہی رونا ہے۔ پھر لوگوں کی آمد، لوگ جو دین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ہم یہ ایک ملک میں چلے گئے تو کہنے لگے ہمیں شروع میں مسلمانوں نے پتھر مارا۔ ہاں ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ سن 65 میں یہاں پہ جماعت آئی تو مسلمانوں نے ان کو پتھر مارنے شروع کر دیے، وجہ کیا ہے کہ یہودی سمجھ کے، یہودی داڑھی رکھتے ہیں، یہ بھی یہودی آ گئے۔ اور جب اللہ نے فضل فرمایا سینکڑوں الحمدللہ تعالیٰ نے وہاں سے جماعتیں نکلی، اب اللہ تعالیٰ نے کام کہیں سے کہیں پہنچایا۔ تو دونوں چیزیں ہیں، ایک تو وہاں کے حالات سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، دوسری بات جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ جو ہم 6 نمبر بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کی قدر وہاں جا کے وہ حیران ہو کے سنتے رہتے ہیں اور اتنے متوجہ ہوتے ہیں، دین میں داخل ہونا اور الحمدللہ مسلمان کا پورے دین کے متوجہ ہو جانا۔ اب ہم اپنے چھوٹے موٹے تقاضوں کو دیکھ کے اللہ کی قدرت اللہ دینے کے لیے تیار، اور دروازے اللہ کے کھلے ہوئے، اور رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم ابتدا کریں گے، پیش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسان کرے گا۔ تب وہ احباب فرمایا جی جن کے 3 چیزیں لگے ہوئے ہیں، اب وہ سال 7 مہینے کے لیے اللہ کے راستے بیرون کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جائیں، زیارت کریں، سال 7 مہینے صرف اللہ کے لیے، اپنے اسباب پہ نگاہ نہیں ہونی، آپ نے پیش ہونا ہے حضرات کے سامنے صرف اللہ کے لیے، پیش ہونا اللہ کے لیے، یہ آپ کے ذمہ ہے، باقی جیسے حضرات کہے ویسے کریں، کھڑے ہو جائیں جی ہمت فرمائیے، اللہ توفیق دے۔ تشریف رکھیں جی، اللہ آپ کو ظاہر کرے تھا، تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں۔ دیکھو ہمارے مختلف قسم کے تقاضے، ہر تقاضے کی اپنی اہمیت، یعنی یوں سمجھے ہر تقاضے پہ ہی جان لگ جائے، کس تقاضے کو ہم کمزور سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو خاص طور پہ اندرون ملک سال چلتے ہیں، یہ انبیاء کے کام کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہے۔ ذرا انبیاء کی تاریخ آپ اٹھائیں، سیدنا آدم علیہ السلام اوپر سے جب نازل ہوئے تھے، جہاں بھی نازل ہوئے مختلف روایتیں ہیں، کوئی کہتے ہیں سری لنکا میں، کوئی کہا جہاں بھی ہوئے تھے، تو اس کے 40 سال بعد شاید ہوا رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ جو سفر تھا اس وقت کون سی گاڑی تھی؟ 40 سال چلتے رہے ہوں گے ہمارے،
اس زمانے میں تو پہیہ تھا ہی. سیدنا نوح علیہ السلام جو جا رہے تھے ان کے پاس تو پیدل ہی چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام کی طرف چلے گئے تو پیدل ہی چلے گئے. 3 تھے، حضرت لوط علیہ السلام اور بیوی. راستے میں پھر حاجرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہو گئی. شام سے جب اپنے بیٹے کو چھوڑنے آئے تھے، کہیں سواری بھی ہو، گھوڑے پہ مسلسل آدمی چل نہیں سکتا، اونٹ پہ مسلسل سوار نہیں ہو سکتا، لامالہ اترنا پڑتا ہے. تو پیدل ہی پیدل. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی سواری تھی؟ جب مصر سے مدین کی طرف جانا ہوا تھا تو پیدل ہی تو گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھ انداز صحابہ کو. تو جو انبیاء کی محنت ہے، حضرات صحابہ کی محنت، اس کے قریب تر یہ پیدل نقل و حرکت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا. اور ہمارے حضرات بھی کہتے ہیں بھائی بستی میں جانے سے ذرا پہلے اتر جاؤ، پیدل چلو. پیدل 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 نقل و حرکت، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور اپنی جو کیفیت اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، الحمدللہ سوجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں. ساتھیوں کے ساتھ چلنا آتا ہے، چلانا تو اللہ ہی چلاتے ہیں، خود چلنا آتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں الحمدللہ توازن کی صفت اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اس لیے اب تو ہمارا الحمدللہ رجحان، ہمارے خواص، ہمارے علماء وہ بھی الحمدللہ سال کے لیے حضرات اجازت بھی نکلتے ہیں. یہ بہت بڑا موقع ہے، اپنا ملک ہے، ملتا بہت زیادہ ہے. آپ سب تیار تو ہوں گے انشاءاللہ. ذرا اظہار فرمائیں کون کون تیار ہیں؟ اندرون سال کے لیے کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو کے جی، تو مردانی حضرات صحابہ کھڑے ہوا کرتے تھے. اندرون کھڑے ہوتے تھے. مسجد وار جماعت بیٹھ کے ہاتھ کھڑا کرنا، یہ بھی اس میں بھی نیکی ملے گی انشاءاللہ. کھڑے ہو کے اظہار کر لیں، کھڑے ہو کے جی اندرون کھڑے سال ہو جائیں. اندرون لوگ سال کے لیے کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. جی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے. تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں ماشاءاللہ. میں اگلی گزارش یہ ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے الحمدللہ پتہ نہیں 20-22 سال ہو گئے، اس سے بھی کچھ اوپر ہو گئے، خصوصی طور پہ الحمدللہ پنڈی اسلام آباد والوں کو حضرات اجتماع دیتے ہیں. حضرت جی نے بھی بڑی اس کی تعریف کی تھی. اب بتاؤ یہ اجتماع، اس مسجد کو بننا، اس مسجد کو لوگوں کو اکٹھا کرنا ہی مقصود ہوتا ہے. اصل میں چاہتے کیا ہے؟ ہماری یہ جو جتنی محنت ہے، اس محنت سے مقصود خروج ہے اللہ کے راستے میں. جب ہم نکلتے ہیں تو اللہ فضل فرما کے سمجھاتے ہیں، اللہ سمجھاتے ہیں. یہ کسی کی تقریر سے بات سمجھ جاتی ہے، بیانات میں جذبات بن جاتے ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہے. جب آدمی خود قربانی کرتا ہے، جان مال کی قربانی کر کے نکل جاتا ہے اللہ کے راستے میں، پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہوتا ہے. تو عنوان ہوتا ہے اجتماع کے اپنے انوارات بھی، اصل مقصود خروج ہے. ہمارے حضرات نے جو جماعتیں بتائی ہیں، ابھی ہمارا ہدف وہ پورا نہیں ہوا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ ہم جماعتیں رمضان میں ہی کوشش کریں کہ ہم اتنی جماعتیں. مسجد والا کرنا کیا ہے بھائی؟ میری مسجد حمزہ مسجد، عبداللہ مسجد ہے، ہم 3 جماعتیں نکالیں. ساتھی دیکھیں تو کوئی بھی نہیں ہے ابھی ظاہر، جڑتے کوئی 5-6 ساتھی اس میں مشورے میں بیٹھتے ہیں، تعلیم میں 10-15 بیٹھتے ہیں. صورتحال تو یہ ہے میں 5 جماعتیں لکھواتا ہوں. آگے محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، لوگوں کے پاس جائیں. نکالنے والے اللہ ہے، اللہ مدد فرمائیں گے. اگر اس طرح سے کریں گے تو یہ جو اہداف ہمیں ملے ہوئے ہیں، یہ تو رمضان کے مہینے سے پہلے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. تو تیار ہیں جی؟ اب بتائیں جی چلے کی جماعتیں کہاں سے نکلیں گے؟ لکھوائیں جو اجتماع سے جماعتیں نکلے، اور اجتماع سے پہلے دینی ہے، اور اجتماع مئی میں اجتماع ہے ماشاءاللہ. جی مسجد وار جی اپنی اپنی مسجد کا نام لکھوائیں جی. چلنے کی 2 جماعتیں 3 جماعتیں، جلدی کریں جی، بس آخر تک آ جائے گا. اللہ قبول. ایک رمضان سے پہلے، ایک رمضان میں، رمضان کے بعد. جی اجتماع سے چلے کی ایک جماعت، اللہ 1-2 جماعتیں بتائیں جی. 2 جماعتیں جی فرماتے جائیں جی. اتنی جماعتیں کھڑے ہو جائیں. 2 جماعتیں، 3 جماعتیں، 4 جماعتیں، 2 جماعت اللہ اور جی لکھواتے جائیں جی. 2 جماعتیں، 2 جماعت، 2 جماعتیں، 2 جماعتیں، 2 جماعتیں اللہ اور جی اور فرمائیں 2 جماعتیں، 2 جماعتیں، 1 جماعت، اللہ 1 جماعت، 1 جماعت،
ایک جماعت اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. کوشش کریں گے جی سارے انشاءاللہ، تیاری بھی کرتے رہیں، ایک دوسرے کو تیار بھی کریں، مقام میں بھی کام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا افطاری کے لیے انشاءاللہ 20 منٹ دیا جائے گا. اب جس کا وضو ہے دعاؤں میں ذکر میں یہ وقت بہت قیمتی ہے، تو اس میں انشاءاللہ اپنا وقت گزار دے، اور جس کا وضو نہیں وہ نماز کی تیاری کر لے. جناب دونوں دعائیں پڑھ لیں، بیٹھے بیٹھے دونوں دعائیں پڑھ لیں، اور افطاری کے لیے 20 منٹ انشاءاللہ دیا جائے گا.